الحمدللہ الحمدللہ الذی خلقنا وجعلنا من امت حبیبہ المصطفیٰ والسلام على من كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. سارے درود پاک میرے ساتھ مل کر پڑھیں، شامل ہو جائیں اور سب اس انداز میں پڑھیں کہ ہم سب کی حاضری آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چونکہ لگ بھی رہی ہے، سرکار دیکھ بھی رہے ہیں، انتہائی ادب سے بیٹھیں. کوشش فرمائیں یہ بچے خاموش ہو جائیں. اگر بڑے احباب آگے آ جائیں، کیونکہ کلام تو بڑوں سے کرنا ہے، بچوں کو تو سمجھ نہیں ہے، آپ بڑے احباب آگے آ جائیں، بچوں کو خاموش کروا دیں. تو درود پاک میرے ساتھ پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا پڑھیں درود پاک. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے. مجھ سے پہلے آپ انتہائی خوبصورت آواز میں حضور علیہ السلام کی مدح سرائی سماعت فرما رہے تھے. ذرا آپ تھوڑا ذوق کا اظہار کریں اور پڑھیں. اللہ 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 لا الہ الا ہو. پڑھیے اللہ 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 ادھر والے بھی پڑھنے. اللہ 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 لا الہ. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ
اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ 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 لا اور 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم ماہ ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 ذکر تو سب کو آتا ہے نا وہ پڑھ لیں اللہ لا الہ ادھر والے بھی پڑھ لیں اللہ اللہ لا الہ اور پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول نور کا مکھڑا نور کا پیکر چاند سا مکھڑا نور کا پیکر چاند سا مکھڑا حق کا پیارا رسول نبی جی اللہ اللہ لا الہ الا ہو پڑھئے اللہ 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 لا اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ و عز اسمہ و جل مجدہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا تعریف و توصیف اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع محتشم سرور عالم سرور سروران شاہ 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 خوداں جانے جانا رحمت کونین تاجدار کائنات سید الانبیاء آئینہ جمال کبریاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و اطیب و انور و اعلی و اجمل و ازکا میں نذرانہ درود و سلام ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل تکریم حاضرین مجلس سامعین کرام عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ اسٹیج کی رونق میرے مسلک کے جید علماء کرام فضلاء ضیاء العلوم مشائخ آل سنت جن کے اسماء اگر میں لوں تو کافی وقت چاہیے سب مجھ سے اعلیٰ افضل اشرف اکمل اور ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر بالخصوص میزبان مجلس برادر اکبر استاذ العلماء میرے سیدی حضور مرشد کریم کی محبتوں کی نشانی پیکر اخلاص و محبت مجاہد آل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ندیم اقبال ضیائی صاحب دامت برکاتکم القدسیہ جملہ ثنا خانان اعظام سادات والا مرتبت حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سب کی یہ سعادت ہے خوش نصیبی ہے خوش بختی ہے بلند بختی ہے
اور عرفہ نصیبی ہے کہ آج ہم سب حضور سرور عالم روح کون و مکان راحت انس و جان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500 سالہ جشن ولادت باسعادت کے موقع پر اس کی خوشی منانے کے لیے آج کی اس بابرکت مجلس نور، محفل نور اور خوبصورت بابرکت پرکیف اس حاضری میں مسجد اعظم میں حاضر ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کی اس حاضری کو ہم سب کے لیے بخشش مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حضرات ذی وقار، مجھے اپنی کم مائیگی، کم علمی اور اپنی کم فہمی کجی کا پورا احساس ہے، لیکن چونکہ حکم ہوا جو چند باتیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ جو ان کا ذکر کرتا ہے پھر خدا اسے بھی بلند فرما دیتا ہے۔ دعا کیا کریں اللہ ہمیں حضور کے غلاموں میں رکھے۔ ہم جب ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، خوشیوں کا سما ہوتا ہے۔ علامہ صاحب کے ساتھ میں آ رہا تھا، راستے میں تو ہر طرف ایک خوشیوں کا نرالا سما نظر آ رہا تھا، اور چونکہ یہ مہینہ ہی ربیع الاول ہے، بہار کا مہینہ ہے، اور حقیقت میں یہی بہار کا مہینہ ہے۔ ہر طرف خوشیوں کا سامان، لوگوں نے گھروں کو سجایا ہوا ہے، کہیں جھنڈیاں لگ رہی ہیں، کہیں بلب لگ رہے ہیں، کہیں ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں، کہیں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، گلی محلے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، اور کہیں تو جو ہے وہ ہری ہری مرچیں لگی ہوئی ہیں، کہیں سرخ مرچیں لگی ہوئی ہیں، کہیں سبز مرچیں لگی ہوئی ہیں، اور مرچیں لگتی بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ خوبصورت سامان اور ہر طرف محبتوں کا ایک جو ہے وہ نرالا انداز ہے۔ عاشقان مصطفیٰ محافلیں سجا رہے ہیں، علماء کو بلا رہے ہیں، ثنا خوان آ رہے ہیں، لنگر پکا رہے ہیں۔ یہ سارا ماحول دیکھ کر ایک محسوس ہو رہا تھا کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ یہ خوبصورت منظر تھا، خوبصورت ماحول تھا، اور میں کہا کرتا ہوں کہ ماہ میلاد میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ اپنے مکانات کو سجاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، وہاں پر وہ اپنے دل کے مکان کو، قلب کی کوٹھڑی کو بھی سجاتے ہیں، اور عشق مصطفیٰ کا چراغاں اپنے سینے میں کرتے ہیں، اور حب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جام نوش کر کے عشق مصطفیٰ میں مست الست ہو کر کائنات والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ہی وہ غلام ہیں کہ جن کا رسول زندہ ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اساتذہ سے سنتے رہتے ہیں، ان دنوں محافل ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، بڑے سے بڑے علماء آتے ہیں۔ یہ میلاد ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کنسپٹ کو ہم کلیئر کریں، پھر آگے گفتگو کو بڑھائیں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر پاک کی کوئی بھی مجلس ہو، کوئی بھی محفل ہو، ہر وہ محفل جس میں سرکار کی باتیں ہوں، بولیں سبحان اللہ، جس میں آقا علیہ السلام کے لب و رخسار کی باتیں ہوں، جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن و جمال کی باتیں ہوں، سرکار کے خد و خصال کی باتیں ہوں، آقا علیہ السلام کے کمالات کی باتیں ہوں، حضور علیہ السلام کے حسب و نسب کی باتیں ہوں، میرے آقا علیہ السلام کے بچپن کی باتیں ہوں، میرے حضور کی ولادت کی باتیں ہوں، سرکار کے خاندان کی باتیں ہوں، حضور کے حسب اور نسب کی باتیں ہوں، آقا کے عینین کا تذکرہ ہو، سرکار کے جو ہے وہ قدمین کا تذکرہ ہو، مصطفیٰ کے حسنین کا تذکرہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کا تذکرہ ہو۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں سب کچھ آواز سے، میرے آقا کے مبارک پسینے کا تذکرہ ہو، میرے نبی کے مبارک مدینے کا تذکرہ ہو، میرے آقا کی مکی زندگی کا تذکرہ ہو، میرے مصطفیٰ کی مدنی زندگی کا تذکرہ ہو، آقا علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہو، آقا علیہ السلام کے لب و رخسار کا تذکرہ ہو۔ الغرض
جس مجلس کے اندر تیرے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جائے، مصطفیٰ کی عظمت کی بات کی جائے، مصطفیٰ کی رفعت کی بات کی جائے، مصطفیٰ کے کمال کی بات کی جائے، مصطفیٰ کی شانوں کی بات کی جائے، اس مجلس کو ہم سنی مجلس میلاد کہا کرتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ حضرات وقار آج گولڑا موڑ ہے اور یہ حضور سیدنا قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں ہم آتے ہیں۔ ایک گولڑا موڑ، یہ گولڑا شریف کا دروازہ ہے، یہاں سے ہم انٹر ہو کر گولڑا شریف کی دھرتی پہ جاتے ہیں۔ گولڑا کی سرزمین ہے اور جامع رضویہ ضیاءالعلوم کے مہکتا ہوا ایک پھول یہاں پہ کھلا ہوا ہے اور میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ استاد صاحب نے یہ محفل سجائی ہے، ان کے متعلقین نے یہ سارا اہتمام کیا، سارا انتظام کیا، سارا انصرام کیا، یہاں پر لائٹیں بھی لگائی، بلب بھی لگائے، چراغاں بھی کیا، مسجد کو سجایا، علماء آئے، ثنا خان آئے، یہ سارا اہتمام ہوا، ساؤنڈ والے بھائی نے بھی محنت کی، ہم سب سارے یہاں پر مل کر آئے۔ یارو دیکھو ہم ہیں تو انسان ہیں نا، اور انسان کے بارے میں کیا قانون ہے؟ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے، اس سے گناہ بھی ہوتے ہیں، اس سے اغلاط بھی ہوتے ہیں، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس سے بھول چوک بھی ہوتی ہے۔ ہم جو محفل سجانے والے ہیں انسان ہیں، گنہگار ہیں، محفل سجانے والا گنہگار ہے، محفل میں آنے والا گنہگار ہے، بیان کرنے والا گنہگار ہے، بیان کو سننے والا گنہگار ہے، اور محفل کا اہتمام کرنے والا گنہگار ہے۔ ایک تو یہ مجلس ہے اور ایک وہ محفل میلاد ہے کہ ابھی کائنات بنی نہ تھی۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو بولیں سبحان اللہ۔ آپ کی سبحان اللہ کی صدا سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ جاگ رہے ہیں، پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایک مجلس میں نے اور آپ نے سجائی ہے، لیکن ایک مجلس روز الست نے خلاق ارض و سما نے سجائی ہے، جو گناہوں سے پاک ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے، جو ہر کمی سے پاک ہے، جو ہر کجی سے پاک ہے، جو ہر نقص سے پاک ہے، جو ہر خامی سے پاک ہے۔ اس کی شان یہ ہے سبحان ربی الاعلی، وہ ہر عیب کمی سے پاک ہے، وہ پاک ہی پاک ہے۔ اس نے اپنے محبوب کی شان، عظمت، طہارت، پاست، ولادت اور حضور کی آمد کی مجلس سجائی۔ مجلس سجانے والا خدائے رب العالمین ہے، مجلس میں بلانے والا جبریل امین ہے، مجلس میں آنے والے انبیاء کرام ہیں۔ محفل سجانے والا خدا گناہوں سے پاک ہے، مجلس میں بلانے والے، اس کا اعلان کرنے والے جبریل تاجدار ملائک ہیں، فرشتوں کے تاجدار ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ اور سامعین کون ہیں؟ انبیاء ہی انبیاء جو گناہوں سے پاک ہیں۔ ذرا غور کرو وہ کتنی پاکیزہ مجلس ہے۔ پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں لیکن پہلے حوالہ یاد رکھیں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بریلوی چٹکلے سنانے ہیں، ہمارے ہاں آج یوٹیوبر مفتی ہے جو شادیوں کی بات کرتا ہے، ہمارے لوگ زیادہ اس کو سنتے ہیں، بھلے جو بھی ہے بہت بڑے مفتی صاحب ہیں۔ میں نے کہا کبھی حوالہ بھی پوچھتے کرو، کہتے کہاں ہیں، کہاں سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا اگر ضیاءالعلوم کا بندہ بھی بات کرے تو گربان پکڑ کے بولو مولانا کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ الحمدللہ آپ کو حضور مسلم امت کا فیض بولتا ہوا۔ آؤ پہلے حوالہ یاد رکھو پھر ادھر آتے ہیں۔ سورہ آل عمران قرآن کی تیسری سورہ، پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ، دوسری سورہ سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کا اختتام تیسرے پارہ میں ہوتا ہے، پھر شروع ہوتی ہے سورہ آل عمران۔ آپ گھر جائیں اس کو نوٹ کریں۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 80 نمبر آیت۔ بولیے کون سی آیت ہے؟ یہ چیزیں یاد کر کے بھی جائیں، کون سی آیت نمبر ہے؟ 80۔ اس کو آپ ایک کوشش کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب نے تقریر کی، واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کوئی پوچھے آنکھیں کیے مولوی صاحب یار ماں تھے کوئی پتہ نہیں، بس گڑبڑ چلی۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، دو چار چیزیں یاد کر کے جائیں۔ مجلس میلاد کا حسن یہ ہوتا ہے، علماء کو بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم ہم ان سے کچھ فیض لے کر جائیں، کوئی فائدہ لے کر جائیں۔ تو سورہ آل عمران قرآن کی سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر کون سی ہے؟ بولو یار آیت نمبر کون سی ہے؟ اور ذرا ایک دفعہ پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرا رب قدیر قرآن مجید فرقان حمید بران رشید سیف انقلاب کتاب رشد و ہدایت کے اندر پروردگار عالم اعلان فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ
لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. امام الانبیاء کے غلاموں رب العالمین نے فرمایا جبریل عرض کی حکم یا رب جلیل، فرمایا جبریل جاؤ نا میرے انبیاء کو یہ اعلان سنا دو، میرے انبیاء اور رسولوں کو یہ پیغام سنا دو. اے انبیاء اور رسولوں، رب العالمین ایک محفل منعقد کرنے والا ہے، اس محفل کے اندر ہر نبی کی حاضری ہونی چاہیے، ہر رسول کی آمد ہونی چاہیے، وہاں پر باقاعدہ اٹینڈنس لگے گی، حاضری لگے گی، کوئی غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے. جناب جبرائیل امین نے انبیاء میں اعلان کیا ابھی دنیا میں کوئی نبی آیا نہیں، ابھی لباس بشر میں کوئی نبی آیا نہیں. قرآن کہتا ہے ساری روحیں ہی روحیں جبریل امین ارواح انبیاء میں اعلان کرتے ہیں کل انبیاء اور رسولوں خدا کا حکم یہ ہے. اللہ رب العالمین ایک مجلس کا انعقاد کر رہا ہے، تم سارے اس میں حاضر ہو جاؤ. اب ذرا توجہ کرو نا میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں. آج آدم تا عیسیٰ بڑے بڑے نبی اللہ نے جنہیں بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، ان کی شانوں کو ذرا دیکھو نا. حضرت سیدنا داؤد کے کمال کو دیکھو، اللہ نے شان ہی عطا کی. ہاتھ میں اگر فولاد کو پکڑتے ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں لوہا بھی موم ہو جاتا ہے. اللہ حضرت سیدنا موسیٰ کا جلال دیکھو، اگر اپنا عصا زمین پر پھینکیں تو وہ عصا بہت بڑا عیدہ بن جاتا ہے، 70,000 جادوگروں کی رسیوں کو نگل جاتا ہے. پھر اپنا ہاتھ رکھیں اسی طرح سے پھر مڑ کر سوٹا اور ڈھنڈا بن جاتا ہے. اللہ نے کمال یہ عطا فرمایا، اگر چلتے ہوئے دریا کے اوپر اپنا عصا ماریں تو چلتا ہوا دریا ایک دو نہیں پورے 12 رستے عطا فرما دیتا ہے. اگر بے جان پتھر کے اوپر عصائے کلیمی لگ جائے تو وہاں سے 12 پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. جس وادی سے حضرت موسیٰ کی قوم گزرتی ہے، عرض کرتے ہیں موسیٰ گرمی بڑی لگتی پئی ہے، کچھ بادل ہونا چاہیے، چھاؤں ہونی چاہیے. قرآن کہتا ہے بادل ان پر سایہ کناں ہوا کرتے تھے، پیاس لگتی تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہوا کرتے تھے. ایسی شانوں والے رسول حضرت عیسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو اللہ کا کلمہ بھی ہے، روح اللہ بھی ہیں، جو اللہ کی قدرتوں کا اظہار بھی ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، جن کی شان قرآن یہ بیان کرتا ہے. حضرت عیسیٰ اعلان کرتے ہیں انی ابری الاکمہ والابرس واحیی الموتى باذن اللہ. حضرت آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سارے انبیاء حاضر ہوئے. رب العالمین کیا حکم ہے؟ خلا کے عرض و سما نے فرمایا. اب ذرا توجہ کرو نا، ایک مجلس میلاد ہم نے منعقد کی ہے، ایک محفل خدا رب العالمین نے روز الست میں منعقد کی. انبیاء سامعین بیان کرنے والی ذات خود رب العالمین کی ہے، فرشتے جبریل امین بھی وہاں پر حاضر ہیں. قرآن کہتا ہے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اے میرے محبوب ذرا اس زمانے کو یاد کرو، اس دور کو یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، ان سے عزم مصمم لیا، محکم وعدہ لیا. وہ کون سا وعدہ ہے؟ فرمایا اے میرے نبی و رسولوں لما آتیتکم من کتاب و حکمت، او میرے نبی و رسولوں جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر کے بھیجوں، جب میں تمہیں نبوت و رسالت عطا کر کے بھیجوں، تمہاری نبوتوں کا دور شباب ہو، تمہاری رسالتوں کا سکہ چل رہا ہو. ثم جاءکم رسول. فرمایا اے آدم تا عیسیٰ سارے نبیوں سن لو، تمہاری نبوت و رسالت کا جب سکہ چل رہا ہو، اتنے میں میری شانوں والا رسول آ جائے.
عظمتوں والا رسول آ جائے، مقامات رفیع والا رسول آ جائے، مقامات علیہ کا حامل نبی آ جائے، جس کی شان یہ اشارہ کرے تو اللہ سورج کو واپس پلٹ دیتا ہے، اشارہ کرے آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جن کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، جو بولتا ہے تو اللہ اس کو قرآن بنا دیتا ہے، جس کی نشستوں پر خاص کو اللہ اسوہ حسنہ بنا دیتا ہے، جو کلام کرے خدا کی شریعت بن جاتا ہے۔ فرمایا وہ شانوں والا رسول آ جائے، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، فرمایا جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو، میں خدا ہو کے تمہیں بتا رہا ہوں، تم نے ضرور ضرور میرے اس شانوں والے رسول پر ایمان بھی لانا ہے، میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ جب وہ رسول آئے تو تم نے میرے رسول پر ایمان بھی لانا ہے اور میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ میرے نبی یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ارشاد کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اب ذرا غور کریں کہ ہم نے کہا محفل میلاد تو وہ ہوتی ہے جس میں آقا کی آمد کا ذکر، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو بلا کر خود اپنے محبوب کی آمد کا تذکرہ کیا ہے۔ پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ اور یارو اللہ نے ہمیں وہ شانوں والا رسول عطا کیا ہے کہ جس کی مدد کرنے کے لیے اور جن پر ایمان لانے کا وعدہ اللہ نے نبیوں اور رسولوں سے لیا ہے، وہ شانوں والا رسول۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، فرمایا کہ ہر نبی اور رسول اپنی امت میں اعلان کرتا رہا، اپنی امت کو بتاتا رہا، اپنی امت کو سمجھاتا رہا کہ ہمارے بعد ایک کالی کملی والا آئے گا، ہمارے بعد ایک کالی زلفوں والا آئے گا، نبی آخر الزمان آئے گا، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے وہ شانوں والا رسول ہمیں عطا فرمایا اور بن مانگے ہمیں اللہ نے اس نبی کا امتی بنا دیا ہے۔ تو پھر آواز آنی چاہیے نا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، ذرا جھوم کے پڑھیں، فضل رب اور کیا۔ اے تسی شرماؤ نہیں یار، تسی بھی حضور دا ذکر کرو، پڑھو نا، فضل رب